السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے 243 سے کہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے موت کے ڈر سے نکل گئے وہ ہزاروں میں تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ تو یہ مرنے کے بعد جب مار دیا تو پھر زندہ کیوں کیا؟ اگر مار کر زندہ کیا تو پھر یہ اللہ کی سنت تبدیل بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت جو ہے وہ ہرگز تبدیل بھی نہیں ہوتی اور ہرگز اس کو کبھی تحویل میں بھی نہیں پاؤ گے، کبھی ادھر ادھر ہونا بھی نہیں پاؤ گے۔ تو اس آیت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آئیے دیکھیے دراصل اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ 2 کی 243 اور 44 دو آیت دیکھنا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے، سو اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہے روایتی ترجمہ۔ یہاں سے بات یہ آتی ہے کہ لوگ جو اپنے گھر سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے، تو اللہ نے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ تو یہ مار کر زندہ کرنا کیا کچھ ہے؟ تو اس سے قطعی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ سیدھا سیدھا خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اللہ کی سنت بھی تبدیل ہے۔ تو دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے ٹھکانوں سے۔ دیار گھر کو نہیں کہتے ہیں بلکہ دیار ٹھکانے کو کہا جاتا ہے جس ٹھکانے پر آپ اٹک گئے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ دراصل اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو اللہ جو یہ ذہن سازی کر رہا ہے، آپ کی کردار سازی کر رہا ہے کہ کیسے کیا کچھ بنانا ہے۔ تو جہاں ذہن سازی ہوتی ہے، کردار سازی کی جاتی ہے، جہاں کوئی نظریہ دیا جاتا ہے، تو وہاں کا وہ جو ٹھکانہ ہوتا ہے، نظریے کا ٹھکانہ، وہ کوئی گھر نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک نظریہ ہی ہوتا ہے۔ وہم الوف، اور وہ الفت والے ہیں۔ الوف انہوں نے تو ہزاروں کر دیا، جبکہ الف ہزار کوئی نہیں بلکہ الفت کو کہا جاتا ہے، تو الوف اس کی جمع ہے، اور وہ الفت والے ہیں۔ حذر الموت، چوکنا رہتے ہیں خاص مردنی سے، یا ڈرتے ہیں مرنے سے، آپ یہ کہہ لیں۔ تو یہ جو کچھ ہے وہ جس طرح مثال کے طور پر اگر آج آپ قرآن کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنا ٹھکانہ جو جس کسی فقہ کو بنا رکھا تھا، چاہے اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کچھ بھی تھے، جو آپ نے ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، اس ٹھکانے سے آپ نکلتے ہیں اور آپ الفت والے ہیں۔ پھر آپ اگر مردنی سے ڈرتے ہیں کہ اب آپ حق بات، اللہ کی جو حق بات ہے اس کو آپ نہیں کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، کس طرح کی بات کریں گے، ہر ایک سے ڈر کر رہنا الفت کی وجہ سے کہ ہم پیار محبت سے رہیں اور اللہ کی بات سے بچ جانا، تو دراصل یہ وہ خاص مردنی ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں یا اس کا انہیں خوف ہوتا ہے، اس سے وہ چوکنا رہتا ہے۔ حضرت کہتی ہے احتیاطی خوف کو، چوکنا رہنے کو۔ تو اس کو پھر اللہ نے کہا کہ فقال لهم الله الموتوا، بس کہا ان کے لیے اللہ نے کہ تم مرے ہی ہوئے ہو، مر جاؤ نہیں، مار دیا نہیں ہے یا مر جاؤ نہیں، بلکہ تم واقعی مرے ہوئے ہو۔ اگر تمہیں یہ الفت کی وجہ سے یہ خوف ہو، تم اس طرح چوکنا ہو کہ ہماری الفت نہ ختم ہو جائے، ہم اللہ کی بات نہ کریں، ہم اس ٹھکانے سے نہ نکلیں کہ ہم مردہ ہو جائیں گے، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں، اس طرح جیسے عام طور پر ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تم واقعی مرے ہوئے ہو۔ ثم احیاہم، پھر ان کی احیا ہوتی ہے۔ احیا کب ہوتی ہے؟ جب آپ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ اللہ کے موقف پر قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر احیا ہوتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر ضرور فضل کی قوت والا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت یہ قدر نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد آ رہا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم جھگڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو یہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ سمیع علیم، علم کا سننے والا ہے، علم سے سننے والا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ صرف آپ کے باتوں کو، آپ کے قول سے سنے گا نہیں، بلکہ قول و عمل اسے دونوں چاہیے ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے، علم سے سنیں گے، اس کے مطابق پلاننگ کریں گے اور عمل کریں گے، پھر نتائج ملیں گے۔ اگر آپ صرف سمجھتے رہ جاتے ہیں اور الفت کے تقاضے کے تحت کہ معاشرے میں ہم کس طرح مل جل کر رہیں گے، لوگ ہمارا بائیکاٹ کریں گے، کیسی بات کر رہے ہو، اچھا جی روزہ نہیں رکھ رہے ہو، بھائی قرآن میں روزہ ہے ہی نہیں، تو اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اچھا جی ہم بھی ہیں روزے میں، ایک دو روزہ رکھ لیا جائے، یہ الفت کی وجہ سے جو کچھ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو معاشرے میں ہماری موت ہو جائے گی، تو دراصل واقعی آپ مرے ہوئے ہیں،
حیا جب ہوگی جب آپ ڈر جائیں گے کہ بھائی اللہ کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، جو اللہ کا حکم ہوگا تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے پابند ہیں، ہم اللہ کے پابند نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ فضل کی قوت والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تم جھگڑو اللہ کے راستے میں، اور جان لو یہ کہ بے شک یہ کہ اللہ جو ہے ضرور علم کا سننے والا ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور وہ الفت والے ہیں، محتاط رہتے ہیں خاص مردنی سے، بس ان کے لیے اللہ نے کہا تم مرے ہوئے ہو، پھر ان کی حیا ہوئی۔ بے شک اللہ لوگوں پر ضرور فضل کی قوت والا ہے، اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ قدر نہیں کرتی ہے۔ اور تم اللہ کے راستے میں جھگڑو اور جان لو یہ کہ اللہ علم کا سننے والا ہے۔ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ دیار یہاں پر ٹھکانا کوئی مکان یا گھر نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے جہاں آپ رہتے ہیں، بلکہ یہ ٹھکانا وہ ہے جو آپ کا نظریاتی ٹھکانا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اس لیے محتاط رہ رہے ہیں، جو اس لیے ڈر رہے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے اگر یہ بات کر دی تو ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم مردہ ہو جائیں گے، ہم کس کے ساتھ رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کچھ رہیں گے، ایسے اگر آپ ڈرتے رہے الفت کی وجہ سے تو پھر اللہ انہیں کہتا ہے کہ تم واقعی مرے ہوئے ہو، مردہ ہی ہو۔ احیا جب ہوگی جب آپ اس کے اوپر ثابت قدمی سے ڈٹ جائیں گے، اور جب آپ ثابت قدمی سے ڈٹیں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا کہ اللہ کی فضل کی قوت آپ کو نظر آئے گی، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس کی قدر نہیں کرتی ہے۔ اللہ کا واضح حکم ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں جھگڑنا ہے، اور جان لو کہ اللہ ہی علم کا سننے والا ہے۔ جب آپ جان لیتے ہیں تو آپ کو لازمی سی بات ہے کہ وہ جھڑنا ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ نے دیگر جگہ بتا دی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تبلیغی جماعت کی طرح جا کر گھر گھر آواز دیں، اور سننا چاہے یا نہ سننا چاہے تو کریں، ایسا قطعا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کے احکامات کو سننا چاہیں گے، جو سمجھنا چاہیں گے، آپ انہی سے بات کریں گے۔ آپ جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوں گے، آپ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آ جائیں گے، آپ ایسے کمزور لوگوں کے پاس نہیں لائیں گے جو زمین میں فساد ظاہر کر دیں۔ یہ سب بھی ڈیٹیل کہیں اور ہے، تو فی الحال اس کی وضاحت مطلوب نہیں ہے، صرف اس آیت کی وضاحت تھی، اس کو میں نے سمجھا دیا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ دیار نظریاتی ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ اس الفت کی وجہ سے کہ ہم پیار محبت سے رہ رہے ہیں، ہمارا پیار محبت ختم ہو جائے گا اگر ہم نے خالص اللہ کی بات کر دی، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ حنفی ہے یا فلاں ہے یا فلاں فقہ والا، اگر ہم اس سے الگ ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا یا ہم ایک طرح کے مردہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم واقعی پھر مردہ ہو، تمہاری احیا جبھی ہوگی جب اللہ کے احکامات پر ڈٹو گے، اور پھر تمہیں وہ قدر نظر آئے گا، وہ نتائج نظر آئیں گے کہ آپ اس کو قدر کر لیں گے۔ اللہ کا واضح حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں تمہیں جھگڑنا ہے، اور جان لو کہ اللہ ہی علم کا سننے والا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔